سب حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اللهم صل على محمد كما يليق بشانه۔ عزیزان محترم، آج 19 رجب المرجب سن 1447 ہجری ہے۔ جمعۃ المبارک کا یہ دن ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، جس دور کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو بچانا بہت مشکل ہے۔ یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے امت کو خبردار کیا تھا کہ ایسا دور آئے گا، آواز تھوڑی، ایسا دور آئے گا کہ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کسی فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اور شام کو مسلمان ہوگا تو صبح ہونے سے پہلے کسی فتنے کے اندر مبتلا ہو کر اپنے ایمان کو خراب کر دے گا۔ اور اس فتنوں سے بچنے کا طریقہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا، پوری رہنمائی فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل جو قوم تھی وہ 72 جماعتوں میں، 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، کلہم فی النار الا واحد۔ حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو 73 فرقے ہیں نا میری امت کے، ان میں سے 72 تو جائیں گے جہنم میں، کلہم فی النار الا واحد، ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جانے والی ہوگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، محبوب وہ جماعت کون سی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابہ، جو طریقہ میرا ہے میرے صحابہ کا ہے، جو میری سنتوں پہ عمل کریں گے، میری لائی ہوئی شریعت پہ عمل کریں گے اور میرے طریقہ پر جو چلیں گے، وَأَصْحَابِي، اور جو میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقہ پر چلیں گے، جو جماعت آقا کی سنت کو، صحابہ اکرام کی جماعت کو تھامے ہوئے ہوگی، جن کا عمل، جن کا عقیدہ، جن کا طرز زندگی میری ہدایت اور میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقہ پر ہوگا، فرمایا وہ تو جنت میں جائیں گے،
جو صحابہ اکرام کے طریقے سے ہٹ جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، یہ جو دین ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ جو حدیث ہے، ہمیں کن کے واسطے سے پہنچا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واسطے سے پہنچا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات ہم نے براہ راست نہیں سنے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آقا کے شاگرد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں، انہوں نے آقا سے قرآن بھی لیا، احادیث بھی لی، دین بھی لیا، اس کے مطابق عمل بھی کیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے جانے کے بعد میرے صحابہ میں عیب نہ نکالنا، ان کو نشانے پہ نہ رکھنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے کرے گا۔ ہمیں صحابہ سے کیوں محبت ہے؟ ہم نے آقا کا کلمہ پڑھا، وہ آقا کے شاگرد ہیں، وہ آقا کے ساتھی ہیں، ہمیں آقا سے محبت ہے تو ہمیں صحابہ سے بھی محبت ہے۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، آقا نے فرمایا جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے کرے گا، جس کو مجھ سے محبت ہے تو وہ میرے ساتھیوں سے بھی محبت کرے گا۔ کیوں بھائی؟ جو ہمارا دوست ہوتا ہے نا، ہمیں اپنے دوست سے محبت ہے تو اس کی اولاد سے نفرت ہوتی ہے، اس کی اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے نا۔ کیوں؟ یہ ہمارے دوست کی اولاد ہے، اس کی نسبت ہے اس کے ساتھ۔ اور فرمایا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے نفرت کرے گا اس بدبخت کے دل کے اندر میری نفرت ہوگی تو میرے صحابہ سے بھی نفرت کرے گا۔ تو پوری صحابہ کی جماعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار فرمایا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ اہل السنت والجماعت، اہل السنت والجماعت کسی ایک جماعت کا نام نہیں ہے۔ آپ اہل السنت کا معنی ہے آقا کی سنت کو لینے والے، والجماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے صحابہ اکرام کی جماعت کو حق ماننے والے، جو اسی طریقہ پر، انہی عقائد پر، انہی اعمال پر چل رہے ہیں، ان کو اہل السنت والجماعت کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل السنت والجماعت چاروں ائمہ کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین، جتنا بھی ہیں یہ سب کے سب اہل السنت والجماعت ہے، اہل السنت والجماعت ہے۔ تو اہل السنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام کی جماعت معیار حق ہے۔ ہم احادیث کی پڑھتے ہیں نا کتابیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک، ہمارے اساتذہ تک جتنی بھی درمیان میں واسطے آتے ہیں نا حدیث نقل کرنے والے، ہمیں اپنے استاذوں نے پڑھایا، ان کو پھر ان کے استاذوں نے پڑھایا، اس طرح ایک سلسلہ ہوتا ہے سند کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کہ واقعی یہ حدیث آقا سے منقول ہے۔ تو محدثین کرام ہر محدث کے بارے میں نا بات کرتے ہیں، بھئی یہ جو ہمیں حدیث بیان کر رہا ہے اس کی زندگی کیسے تھی، کوئی جھوٹ تو نہیں بولنے والا تھا، اس کا کردار کیسا تھا، اس کا طرز زندگی کیسا تھا، حافظہ کیسا تھا، ہر محدث کے بارے میں چھان بین ہوتی ہے، تب جا کے حدیث کو قبول کیا جاتا ہے۔ لیکن جب صحابہ کی باری آتی ہے نا، حدیث کے راوی جو صحابی ہوتے ہیں، جب صحابی کی باری آتی ہے تو سب کی گردنیں جھک جاتی ہیں کہ آقا کے صحابی آ گئے۔ الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، برحق ہیں، سچے ہیں۔ تو یہ دین ہم تک پہنچا ہے صحابہ اکرام کے واسطہ سے، یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے صحابہ اکرام کے واسطے سے، نماز ہم تک پہنچی ہے صحابہ اکرام کے واسطے سے، ساری کی سارا دین ہم تک صحابہ اکرام کے واسطے سے پہنچا ہے۔
اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کے اوپر اعتماد اگر کوئی نہیں کرتا کہ بھائی صحابی معیار حق نہیں ہے، تو پھر وہ دین کہاں سے لائے گا؟ قرآن وہ کہاں سے لائے گا؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ کے احکام وہ کہاں سے لائے گا؟ صحابہ پہ تو اعتماد نہ کیا، ان کی بات اگر معتبر نہیں ہے تو پھر دین کیسے معتبر رہے گا؟ یہ کافروں کی سازش ہے، کافروں کی یہ سازش ہے کہ صحابہ اکرام سے امت کا اعتماد اٹھا دو تو دین سے خود بخود اعتماد اٹھ جائے گا۔ ایک مولوی صاحب کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں ہے، آپ اس سے مسئلہ پوچھو گے؟ نہیں پوچھے گے، بھائی اعتماد ہی نہیں ہو سکتا، جھوٹ بول دے۔ تو صحابہ اکرام کے اوپر اگر اعتماد نہیں ہے تو سارے دین کی عمارت گر جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالی نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان ایسے لاؤ گے جیسے میرے صحابہ اکرام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایمان لائے ہیں، پھر تمہیں ہدایت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ آقا نے بھی فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اتباع کرو گے اقتداء کرو گے ہدایت والے ہو جاؤ گے۔ میرا جو پچھلے جمعوں سے موضوع چل رہا تھا نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے متعلق چل رہا تھا، لیکن آج کے جمعے کا جو میرا موضوع ہے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے نا ان سے متعلق، ان کی سیرت سے متعلق جو ہے نا میں نے گفتگو کرنی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ یوں سمجھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ان کے لیے بڑی بشارتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے لگتے ہیں، رشتے میں سالے لگتے ہیں۔ حضرت معاویہ کی جو بہن تھی حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی، حضرت معاویہ کی بہن تھی حضرت ام حبیبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر والی ہیں وہ سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اور جو ماں کا بھائی ہوتا ہے وہ ماموں لگتا ہے نا، ماں کا جو بھائی ہوتا ہے وہ ماموں لگتا ہے۔ تو حضرت معاویہ اس اعتبار سے ہم سب مسلمانوں کے ماموں لگے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں خال المسلمین، مسلمانوں کے ماموں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ جا رہے ہیں، پیچھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں سواری کے پیچھے، جیسے ہم موٹر سائیکل میں بیٹھتے ہیں۔ تو سواری اونٹ پہ جا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے اونٹ تھوڑا جھولے کھا کھا کے چلتا ہے نا، ایسے تو ایسے جھولے آ رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیٹھ کو لگ رہا ہے۔ تو آقا نے ویسے پوچھا کہ معاویہ آپ کے جسم کا کون سا حصہ میری کمر کو لگ رہا ہے، میری پیٹھ کو لگ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا میرے محبوب میرا سینہ آپ کے مبارک کمر کے ساتھ ایسے ٹچ ہو رہا ہے، لگ رہا ہے۔ آقا نے فرمایا اللہم املأہ بالعلم، اے اللہ معاویہ کے سینہ کو علم سے بھر دے، معاویہ کے سینہ کو علم سے بھر دے۔ آقا کی دعا قبول ہے نہیں ہے؟ جو آقا کی دعا کے قبول ہونے میں شک کرتا ہے اس کے ایمان میں ہمیں شک ہے۔ پھر آقا کی دعائیں قبول ہیں ساری کی ساری۔ آقا نے فرمایا کہ اے اللہ ایک دعا تو یہ دیے کہ اللہ ان کے سینے کو علم سے بھر دے، اور ایک دعا یہ بھی دی اللہم علمہ الکتاب، اللہ معاویہ کو قرآن کا حدیث کا علم عطا فرما، کتاب کا علم عطا فرما۔ الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے؟ قرآن مجید ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب۔ اور آقا نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اللہ ان کا سینہ، اللہ ان کو جو ہے نا کتاب کا علم عطا فرما۔
اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب صحابہ میں سے ہے، آقا کے چند صحابہ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، کیونکہ عرب کے اندر لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا۔ جو حضرات لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں کچھ خوش نصیب وہ بھی تھے جن کے ذمے آقا نے لگایا تھا کہ تم نے قرآن کو لکھنا ہے۔ جب آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی، آقا وہ قرآن پڑھ کر صحابہ کو سناتے اور لکھنے والے کو بلاتے کہ آؤ قرآن یہ لکھ لو۔ تو حضرت معاویہ ان کاتبین وحی میں سے ہے، بِأَيْدِي سَفَرَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن ایسے معزز سفراء کے ہاتھوں میں ہے، کرام بررہ، جو نیک بھی ہیں اور معزز بھی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ قرآن کو لے آنے والے فرشتے ہیں، اس سے مراد فرشتے ہیں، اور دوسری تفسیر علماء نے یہ بھی کی ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ سے وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں قرآن کو لکھا کرتے تھے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر ان کو بشارتیں عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ آقا گھر میں تشریف لائے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کے ساتھ، حضرت ام حبیبہ ام المومنین کے ساتھ بہن بھائی بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ آقا نے اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ سے پوچھا کہ ام حبیبہ، اصل نام ان کا تھا رملہ اور کنیت تھی ام حبیبہ، فرمایا تمہیں اپنے اس بھائی سے کتنی محبت ہے؟ حضرت معاویہ سے۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، محبوب جتنا ایک بہن کو اپنے بھائی سے محبت ہوتی ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ محبت ہے اپنے بھائی سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا دی کہ اللہ معاویہ کو کتاب کا علم بھی عطا فرما اور اس کو حکومت اور اقتدار بھی عطا فرما۔ آقا نے دعا فرمائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے، اور آقا نے فرمایا اللہ ان کے سینے کو علم سے بھر دے۔ اللہ نے کیسا علم عطا فرمایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دور خلافت میں۔ میں نے عرض کیا نا کہ سارے صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، کسی ایک صحابی کی توہین آدمی کو ایمان سے نکال دیتی ہے، آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ حضرت معاویہ وہ عظیم شخصیت ہونے کے باوجود ایسے مظلوم صحابی ہیں کہ کافر تو کافر رہ گئے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے انہوں نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں گستاخیاں کی ہیں، اور بھولے بھالے ہمارے مسلمان بھائی بھی دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن و حدیث سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں کر بیٹھتے۔ آقا نے دعا دی کہ اللہ معاویہ کے سینہ کو علم سے بھر دے۔ اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا۔ اب یہ جو وتر کی نماز ہے نا، وتر کی نماز 3 وتر ہیں، 3 وتر۔ اب بعض صحابہ یوں پڑھتے ہیں 3 وتر، جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ 3 رکعتیں پڑھ کے جیسے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں نا، جیسے ہم پڑھتے ہیں وتر، آخر میں 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر لیتے ہیں نا، یہ 3 رکعتیں ہیں وتر۔ اور بعض صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ کبھی جو ہے نا آقا نے وتر پڑھے ہیں 2 سلاموں کے ساتھ، 2 رکعتیں پڑھ لی، سلام پھیر لیا، پھر ایک اکیلی رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ وتر 3 پڑھے لیکن انہوں نے 2 سلاموں کے ساتھ پڑھے۔ ائمہ حرمین بھی ایسے پڑھتے ہیں، ائمہ حرمین وہ بھی ایسے پڑھتے ہیں، اس طرح بھی حدیث سے ثابت ہے۔ تو حضرت معاویہ 1 وتر پڑھتے تھے، ایک کا مطلب کہ 2 سلاموں کے ساتھ، ایک سلام پہلے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر لیا، پھر 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ تو کسی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ حضرت معاویہ تو 1 وتر پڑھتا ہے،
انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ معاویہ بڑا فقیہ آدمی ہے، قرآن و حدیث کے اوپر اس کی بڑی گہری نظر ہے حضرت معاویہ کی، وہ جو بھی کام کریں گے وہ دین کے خلاف نہیں ہوگا، ان کے پاس قرآن اور حدیث سے کوئی نہ کوئی دلیل ہے تب وہ عمل کریں گے، ورنہ اپنے طور پہ کوئی عمل نہیں کرتے۔ حضرت معاویہ کے عمل کی گواہی صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 22 سال حکومت کی ہے، 22 سال حکومت کی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سال تقریباً انہوں نے جو ہے نا حکومت کی ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو اسلام پھیل چکا تھا، 11,000 مربع میل پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا، 11,000 مربع میل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال اور کچھ مہینے 6 مہینے اوپر حکومت کی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے تو اسلامی سرحدیں پھیل چکی تھیں، 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 12 سال تک حکمرانی کی ہے، اور جب حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں 44 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا، اسلام پھیل رہا تھا۔ حضرت علی کا دور آیا، 4 سال دور تھا، لیکن جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اندرونی طور پر جو ہے نا کچھ مصروفیات تھیں، کچھ فتنے کھڑے ہو گئے تھے، آگے نہیں بڑھ سکا۔ جب حضرت معاویہ کا دور آیا، حضرت معاویہ کا جب وفات ہوئی تو اسلامی پرچم 64 لاکھ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں 11 لاکھ، حضرت صدیق اکبر کے دور میں 22 لاکھ اور مربع میل، اور حضرت عثمان کے دور میں 44 لاکھ مربع میل، اور حضرت معاویہ کے دور میں 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل تک اسلامی پرچم لہرایا۔ اپنے چین تک، افریقہ تک، دنیا کے کونے کونے تک اسلامی فوجیں وہاں پہنچی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ ایک عیسائی بادشاہ نے حضرت معاویہ سے سوال کیے، ایک سوال تو یہ کیا عیسائی نے حضرت معاویہ سے کہ وہ چیز بتاؤ جو جنت سے آئی ہے، دنیا کی نہیں ہے، زمین کی نہیں ہے، وہ چیز بتاؤ، ہے دنیا کے اندر لیکن دنیا کی نہیں ہے، زمین کی نہیں ہے، آسمان سے آئی ہے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ لکھو اس کو جواب کہ جو چیز اوپر سے آئی ہے، جنت سے آئی ہے، دنیا کی نہیں ہے لیکن ہے دنیا کے اندر، وہ ہے حجر اسود۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو ان کی زیارت نصیب کرے، جنت کا پتھر ہے۔ آقا نے فرمایا جب یہ حجر اسود، حجر کا معنی ہوتا ہے پتھر، اسود کا معنی ہے کالا، آقا نے فرمایا جب یہ آیا تھا آسمان سے تو کالا نہیں تھا، یہ سفید تھا۔ اور آقا نے فرمایا سودتہ خطایا بنی آدم، اب گناہگار لوگ جب اس کو چومتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کے اندر خاصیت ہے، ان کے گناہوں کو یہ جذب کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے۔ اس لیے تو ہے نا جب حاجی حج کر کے آتا ہے گناہوں سے پاک صاف ہو کے آتا ہے۔ اور فرمایا یہ حجر اسود، آقا نے فرمایا اس کی 2 آنکھیں ہوں گی قیامت کے دن، جس نے بھی حجر اسود کا بوسہ لیا یا دور سے استلام کیا، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دور سے ایسے کر کے چوم لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استلام۔ فرمایا قیامت کے دن یہ حجر اسود اس کے ایمان کی گواہی دے گا، اللہ یہ مومن بندہ ہے، اس نے میرا استلام کیا تھا یا مجھے چوما تھا۔ تو حضرت معاویہ نے فرمایا اس عیسائی کو جواب لکھو حجر اسود ہے تو دنیا میں زمین کے اوپر ہے لیکن آیا آسمانوں سے ہے۔ اس نے کہا، عیسائی نے دوسرا سوال کیا حضرت معاویہ سے کہ اچھا حضرت یہ بتائیں وہ پانی نہ زمین سے نکلا نہ آسمان سے برسا،
لیکن ہے زمین آسمان کے پانیوں سے افضل وہ کون سا پانی ہے؟ نہ زمین سے نکلا نہ آسمان سے برسا پانی، لیکن پانی نکلا ہے ضرور۔ وہ کون سا پانی ہے جو ان آسمان اور زمین کے پانیوں سے افضل ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان سے کہو، لکھو کہ غزوہ احد کے موقع پر، غزوہ خندق، غزوہ احزاب کے موقع پر کافروں کا 10,000 کا لشکر مدینہ طیبہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، بحر کی چیز اندر نہیں آ سکتی تھی، صحابہ اکرام بھوک کی وجہ سے بڑے پریشان تھے، اور یہ وہ موقع تھا صحابہ اکرام نے اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھا تاکہ کمر سیدھی رہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر اپنے مبارک شکم کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ صحابہ ہے یا رسول اللہ، کھانے کی چیزیں نہیں ملتی، اب پانی بھی ختم ہو گیا ہے، اب پیاس سے اور بھوک سے ہم مر رہے ہیں، ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں۔ آقا نے فرمایا کسی کے پاس کچھ پانی ہے صحیح؟ ایک مشکیزے کے اندر تھوڑا سا پانی تھا، آقا نے فرمایا لے آؤ، اس کو پیالے کے اندر ڈالا۔ پیالہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا جس میں ہم چائے پیتے ہیں، یہ تو چھوٹا سا پیالہ ہے۔ ہاں، آقا کے زمانہ میں بڑے پیالے ہوتے تھے نا، اور ایک پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا پیالہ تھا، کھانے کا لکڑی کا بنا ہوا تھا، 4 آدمی اس کو اٹھاتے تھے، اس کو کڑے لگے ہوئے تھے۔ تو صحابہ کرام گھروں سے کھانا لے کر آتے، سارے اس میں ڈال دیتے اس پیالے کے اندر، پھر سب مل کر کھاتے تھے اس سے۔ تو ایسا پیالہ تھا، یعنی اتنا بڑا تو نہیں ہوگا لیکن 12 ان پیالوں سے زیادہ تھا۔ وہ پانی مشکیدے کے اندر سے نکال کر اس پیالے کے اندر ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کی انگلیاں اس کے اندر رکھ دی، آقا کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ اب یہ پانی نہ زمین سے نکلا ہے نہ آسمان سے برسا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے پانی نکلا ہے، تو یہ سارے زمین اور آسمان کے پانیوں سے زیادہ افضل اور فضیلت والا ہے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا اس سے کہو یہ وہ پانی ہے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے نکلا تھا، یہ زمین و آسمان کے پانیوں سے افضل پانی ہے۔ آقا نے دعا دی تھی نا حضرت معاویہ کو، اللہ ان کا سینہ علم سے بھر دے۔ کیسے علم کی بات فرمائی؟ عیسائی نے کہا اچھا حضرت یہ بتاؤ وہ چیز، وہ 5 چیزیں بتاؤ جو دنیا کے اندر آئی ہیں، چلی پھری ہیں، ان کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، زندہ رہی ہیں، چلی پھری ہیں، ان کا نہ ماں ہے، ان کی نہ ماں ہے اور نہ ان کا باپ ہے، یہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس سے کہو پہلی چیز جو زمین کے اندر چلے پھرے ہیں اور ان کی ماں بھی نہیں ان کا باپ بھی نہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں چلے پھرے ہیں نا، ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں، اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اور فرمایا دوسرا وہ حضرت حوا ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکالا تھا۔ حضرت آدم کو حضرت حوا کا نہ تو باپ کہہ سکتے ہیں نہ ماں کہہ سکتے ہیں، وہ ان کی بیوی ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا، 2 ہو گئے۔ فرمایا تیسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی جو تھی نا، زمین پہ ڈال دیتے تو سانپ بن جاتا۔ اب ویسے جو جانور ہیں ان سانپ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ زمین کے اوپر ڈالتے سانپ بن جاتا، نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور زمین پہ چلا ضرور ہے۔ اور فرمایا چوتھی چیز لکھواؤ جس کی ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے، وہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی حضرت صالح علیہ السلام نے، اللہ میری قوم نہیں مانتی، مجھے کوئی معجزہ عطا فرمائیے۔ تو قوم نے کہا کہ آپ معجزہ یہ دکھائیں کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلے، پھر ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تو پہاڑ میں جنبش پیدا ہوئی، حرکت پیدا ہوئی، اور وہاں سے اونٹنی نکلی، اور اونٹنی ایسی جیسے ایک بڑا کمرہ ہوتا ہے۔ اب وہ اونٹنی پہاڑ سے نکلی، نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے، زمین میں چلی پھری ضرور ہے۔ فرمایا چوتھی چیز یہ ہے، اور 5ویں چیز اس کو لکھواؤ۔
کہ جو زمین میں آئی ہے چلی ہے لیکن ماں باپ نہیں ہے، وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بدلے میں جو جنت سے دمبا آیا تھا اس کی ماں باپ بھی نہیں ہے اور زمین میں آیا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو دعا دی تھی کہ اللہ ان کا سینہ علم سے بھر دے، کیسے علم کی بات فرمائی۔ انہوں نے کہا اچھا، عیسائی نے ایک سوال اور کیا، اچھا یہ بتائیں کہ ایک چیز ہے اللہ نے اس کو ماں تو کہا ہے لیکن نہ وہ مرد ہے نہ عورت ہے نہ انسان ہے نہ جن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ماں کہا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کو کہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، مکہ مکرمہ کا جو شہر ہے نا، یہ جو بستی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى۔ کا اصل معنی ہوتا ہے، کے دو معنی آتے ہیں۔ کا ایک معنی تو ہے والدہ ماں، اور دوسرا کا معنی ہوتا ہے اصل اور بنیاد۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ کو جو فرمایا ہے وہ اصل، بنیاد اور جڑ کے معنی کے اعتبار سے فرمایا، کیونکہ سب سے پہلے دنیا کی جو آبادی ہوئی ہے، دنیا کی آبادی جو سب سے پہلے ہوئی ہے وہ مکہ مکرمہ سے ہوئی ہے شروع۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عیسائی نے ایک سوال اور بھی کیا، حضرت وہ چیز بتائیں، نہ جن ہے نہ انسان ہے نہ جانور ہے لیکن سانس لیتا ہے۔ سانس ہمارے ہاں یہ ہے نا، یہ چیزیں لیتی ہیں نا، انسان ہو، جن ہو، فرشتہ ہو یا حیوان ہو، یہ چیزیں سانس لیتی ہیں۔ تو اس نے کہا آپ ایسی چیز بتائیں کہ انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں ہے، جانور بھی نہیں ہے، ملائکہ فرشتہ بھی نہیں ہے لیکن سانس لیتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس سے کہو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے مجھے صبح کی جب وہ سانس لے۔ تو یہ صبح نہ انسان ہے نہ جن ہے اور نہ یہ فرشتہ ہے اور نہ حیوانات ہے، بلکہ یہ ایک صبح جب نکل رہی ہوتی ہے ایسا دن سانس لے رہا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو دعائیں دی علم کے اعتبار سے، اور آقا کی جو دعائیں ہیں قبول ہوئی ہیں۔ تو حضرت معاویہ بڑے عظیم المرتبہ شخصیت ہیں، لیکن میں نے عرض کیا نا اللہ نے جتنا ان کو عظمت عطا فرمائی تھی اس اعتبار سے ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم مسلمان ان کی عظمت کو پہچانتے، لیکن ہمارے مسلمان بھائی جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور آج 19 رجب المرجب 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ حضرت معاویہ وہ عظیم شخصیت تھے، قیصر و کسریٰ کا نام و نشان بھی ختم کر دیا، کافروں کو بڑی تکلیف پہنچی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے، کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا نا 64,65,000 مربع میل تک اسلامی پرچم کو لہرایا، فتوحات ہوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، اور حضرت معاویہ کی اہل بیت کے ساتھ بڑی محبتیں ہیں۔ ایک آدمی نے حضرت معاویہ حضرت علی کے تھوڑے سے اختلافات ہو گئے آپس میں، بھائیوں کے ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو عیسائی جو بادشاہ تھا اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑائیں۔ اس نے حضرت معاویہ سے کہا کہ معاویہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہاری حضرت علی سے دشمنی ہے، اگر فوجیں چاہیے، اسلحہ چاہیے اور کوئی مدد چاہیے دینے کے لیے تیار ہوں، آپ اشارہ کریں۔ حضرت معاویہ کے پاس اس کا خط پہنچا، حضرت معاویہ نے اس خط کے پیچھے جواب لکھوایا، جواب میں سب سے پہلا جو لفظ لکھا نا حضرت معاویہ نے کیا لکھوایا، فرمایا لکھو یا کلب الروم، او روم کے کتے، یا کلب الروم، او روم کے کتے، تم یہ سمجھتے ہو کہ میری حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دشمنی ہے یا لڑائی ہے؟ اگر تم نے حضرت علی کے خلاف آنکھ اٹھا کر دیکھا
تو سب سے پہلا فوجی حضرت علی کا میں ہوں گا جو تیری آنکھیں نکالوں گا۔ ہم بھائی ہیں، بھائیوں میں رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ صحابہ اکرام، اہل بیت اور ان کی آپس میں محبتیں تھیں، اور محبتیں کیوں نہ ہوں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں، کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں۔ بعض اپنے آپ کو مورخین کہلانے والے جی تاریخ یہ کہتی ہے، ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، ایک طرف گندگی میں لتڑی ہوئی تاریخ ہے، آپ کس کی بات مانو گے؟ اللہ کے قرآن کی بات کو نا۔ تاریخ میں تو تاریخ میں کوئی لکھ دیا ہے، جھوٹ لکھ دیا ہے، کوئی وہ سند نہیں ہے، ہمارے لیے سند اللہ کا قرآن ہے۔ صحابہ اکرام وہ عظیم مرتبہ ہیں، ان کو تاریخ کے آئینے میں ہم نے نہیں دیکھنا، ان کو اللہ کے قرآن کے آئینے میں دیکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ اور حضرت معاویہ کے دور میں ایک جماعت مال غنیمت لے کر آ رہی تھی، حضرت حسین سامنے ملے، مدینہ سے گزر رہے تھے، مال غنیمت بہت بڑا لے کے آ رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جماعت سے کہا بھائی یہ مال کدھر جا رہے ہو، لے کے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت فلاں علاقے سے کافروں سے یہ مال چھینا ہوا ہے، مال غنیمت ہے، حضرت معاویہ کی خدمت میں لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا رکھو ادھر، مدینہ والوں کو زیادہ ضرورت ہے، میں ادھر تقسیم کر دوں گا۔ اب حضرت حسین کے سامنے کون بات کرے؟ انہوں نے کہا جی یہ لے لیں۔ اب یہ جماعت گئی حضرت معاویہ کے پاس، حضرت معاویہ نے پوچھا وہ بھائی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت بہت بڑا مال غنیمت تھا، ہم لے کر آ رہے تھے، لیکن حضرت حسین راستے میں ملے، پوچھا کدھر لے کے جا رہے ہو؟ ہم نے کہا حضرت معاویہ کے پاس۔ انہوں نے کہا رکھو ادھر، مدینہ طیبہ میں زیادہ ضرورت ہے، ادھر میں تقسیم کروں گا۔ تو انہوں نے لے لیا۔ حضرت معاویہ نے پوچھا اچھا انہوں نے لے لیا، تم نے ان سے کوئی بحث مباحثہ تو نہیں کیا تھا، کوئی تکرار تو نہیں کیا تھا کہ ہم نہیں دیتے، ہم حضرت معاویہ کے پاس لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے تو بس سر جھکا کے دے دیا۔ فرمایا یاد رکھو اگر تم نے حضرت حسین کا کہنا نہ مانا ہوتا یا تکرار کرتے، بحث و مباحثہ کرتے، میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ یہ محبتیں تھیں حضرت معاویہ کی اہل بیت کے ساتھ، صحابہ اکرام کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، صحابہ اکرام کی قدر و منزلت جو ہے نا پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 22 رجب المرجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ بعض لوگ کنڈو کی رسم جو ہے نا مناتے ہیں، بھئی کوئی میٹھی چیز پکاؤ، چھپ چھپ کے کھاؤ، کوئی مٹھائی تقسیم کرو، یہ کیوں کرتے ہیں؟ اور جھوٹ بولتے ہیں حضرت جعفر صادق کی ولادت کا دن ہے، حالانکہ حضرت جعفر صادق یہ حضرت حسین کی اولاد سے ہیں، ان کی نہ تو 22 رجب کو ولادت ہے نہ وفات ہے۔ وفات ہے تو حضرت معاویہ کی ہے 22 رجب کو، اور دشمنان دین حضرت معاویہ کا انتقال ہوا تو کافروں کو خوش ہوئی کہ حضرت معاویہ چلے گئے، چلو ہمیں آزادی ملے گی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی کے اندر وہ لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو بالکل یا اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ کوئی اس کو اگر ثواب کا کام سمجھتا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ صحابہ اکرام کی وفات کے اوپر خوشی منانا یہ دشمنان دین کا کام ہے۔ تو اپنے عقائد کا، اپنے ایمان کا اور اپنے دین کی حفاظت کی ہمیں پہچان اور فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کی قدر کرنے کی اور ان کے نقش قدم کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پڑھیں۔